الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا ومرجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام والصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال الطيبين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكريم نهاية وقت بلتنا محترم مقبول
عظیم علی گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت نقصان ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے محروم ہے۔ حضرت محترم گزشتہ جمعہ سے میں نے دنیا کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس کے لیے میں نے سورۃ فاتر پارہ نمبر 22 کی 2 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا، آیت نمبر 5 اور 6 کا۔ اس کے حوالے سے اس پروگرام کو میں نے شروع کیا، اور گزشتہ دنوں پر میں نے فقط ان آیتوں کے گفتگو کی جو تمہیدی گفتگو تھی اس میں حقیقی رب اور والدین کی صورت میں مجازی رب کے حوالے سے میں گفتگو کرتا تھا، اور اس میں نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ اگر والدین کی صورت میں مجازی رب ہے، والدین کی صورت میں جو مجازی رب ہے، ان کے دلوں میں اپنی اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، اور کتنی ہمدردی ہوتی ہے، کتنی خیر خواہی ہوتی ہے کہ وہ ہر نقصان والے فرد اور نقصان والی جگہ سے ان کو محفوظ کرتی ہے، ہدایات کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اور ان کو ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے ان تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے کہ ان کی اپنی اولاد کی۔ تو پھر میں نے یہ بات کی کہ اگر مجازی رب والدین کی صورت میں اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہوگی اپنے بندے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے اس طرح والدین گئے وہ ادا کرتے نا کہ فلاں دشمن ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے، اور اس سے ہمیں نقصان ہے، اس سے ہمیں نقصان ہے، اس سے فائدہ نہیں ہے۔ اگر والدین وہ رشتہ دار ہے، وہ محلے دار ہے، کوئی بھی ہو، اگر والدین اپنی اولاد کو اس دشمن کے شر سے بچنے کے لیے آگاہ کرتی ہے، والدین اس چیز کی آگاہی کرتے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں تاکہ یہ اس دشمن کے شر سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے، قربان جائیں، پھر وہ حقیقی رب اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت کر رہا ہے، اس نے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے، تمہیں ناکام کرنے والا کون ہے،
تمہیں نقصان دینے والا کون ہے؟ اور اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. کیونکہ میں تمہارا حقیقی رب کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اور پھر فقط دشمنی تک وہ محدود نہیں ہے. اب فرمایا عدو مبین، یعنی کھلا دشمن ہے. کوئی کشیدہ وہ حملے نہیں کر رہا، وہ چھٹ کے حملے نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تمہارا واضح دشمن ہے، بالکل کلیہ. کوئی بھی اس میں بات کشیدہ نہیں ہے، کوئی غیب نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن. اور اس سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. اب دیکھیں پھر ایک بات اور نہیں ہے آگے کے والدین جو ہے نا وہ دشمن سے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، کیا جان کی حفاظت، مال کی حفاظت کے لیے وہ ادا کرتی ہے. لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت بھی ادا کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تیرا ایمان تباہ نہ ہو، کیونکہ تیرے ایمان کو اس سے خطرہ ہے. اس کا ڈائریکٹ براہ راست حملہ ہی ایمان پر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان تباہ ہو جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جائے اور یہ گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، اپنے راہ سے ہٹ جائے. اندازہ لگائیں کہ والدین اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ حقیقی رب ہے اور یہ مجازی رب ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان لفظوں میں حقیقی رب کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور مجازی رب کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو میں گزشتہ جمعہ پر اسی تمہید کو میں تھوڑا سا کھول کے بیان کیا. اور مجازی رب اور حقیقی رب کی جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو انس ہے، جو خیر خواہی ہے، جو ہمدردی ہے، اس پر میں یعنی گفتگو کرتا رہا. ان آیتوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو ہدایات کر رہا، یہی ہمیں وہ باتیں بتا رہا، ہماری اصلاح اور تربیت کر رہا ہے کہ تم نے شیطان سے بچنا ہے، اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے، یا اس کے فریب اور اس کے دھوکہ سے اپنے کو بچائے. اس کا دھوکہ بڑا شدت کا ہوتا ہے اور ہوتا کس پر ہے؟ اس کو ہمارے مال سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو ہمارے مال سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو ہماری جان سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو غرض ہے تو ایمان سے. کس سے ہے؟ ایمان سے. ابھی جو میں نے شکر میں چھوڑنے آ رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ سارے فیصلے خاتمہ بالخیر پہ ہونا ہے. سارے فیصلے خاتمہ بالخیر پہ ہونا ہے. اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا تو الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے. اس سے پہلے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. یعنی خاتمہ یعنی موت کے دروازے گزرنے سے قبل کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں نیک ہوں، میں صالح ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں مرا پارسا ہوں، میں جنتی ہوں، میں بخشا گیا ہوں، میں عاشق ہوں. یہ دعوے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے یہ کیا ہے. اور یہ سارے فیصلے قیامت کو تو ہونی کہ کون سعید ہے اور شکی ہے، وہ تو بات کی بات ہے نا. میں کہتا ہوں موت کا دروازہ گزرتے وقت ہی ہر چیز نمایاں ہو جائے. کیا ہو جانی ہے؟ نمایاں شیشہ ہو جائے، ہر چیز واضح ہو جائے، ہر چیز کھل جائے. اور یہی بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے شیطان کے سوال پر جواب دیا. جب اس نے کہا کہ آپ بے حملے سے نکل گئے، بچ گئے، محفوظ ہو گئے، آپ نے کی جواب دیا؟ فرمایا ابھی نہیں. کیا آپ نے کیا فرمایا کہ ابھی نہیں. ابھی تو سکرات موت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. ابھی تو میں سکرات موت کے سلسلے میں شریک ہی نہیں ہوا، مبتلا ہی نہیں ہوا.
ہاں سکرات موت کے وقت میرا ایمان محفوظ رہ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میرا خاتمہ بالخیر ہو گیا، خاتمہ بالایمان ہو گیا، اے شیطان پھر میں تمہیں چیلنج کروں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ سکرات موت کا سلسلہ بڑا شدت کا ہوتا ہے اور بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تم کبھی حدیث کا مطالعہ کرو، کبھی سکرات موت کے بارے میں کتاب نکال کے پڑھو کہ سکرات موت کے بارے میں آقا علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا، صحابہ کرام کی قول کیا ہے، اولیاء کے قول کیا ہے۔ آئیے مطلب ایت کریمہ کی طرف رخ کریں، ایت نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اور یہ میں نے پچھلی میں بھی بات کی تھی کہ یہاں خطا فقط مومنوں سے نہیں ہے، فقط مسلمانوں سے نہیں ہے، پوری دنیا کی انسانیت سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے کہ ہر انسان شیطان کے حملے سے بچ جائے اور اس کی پیچھے لگنے سے بچ جائے، گمراہی سے بچ جائے۔ اے لوگوں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو رب نے تم سے وعدہ کر لیا ہے اس نے پورا کرنا ہے۔ اس کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیانی انداز کتنا خوبصورت ہے، اس کی ترتیب کتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی گفتگوات بھی کی ہے، پیار کی، ہمدردی کی، خیرخواہی کی، اپنے بندے کو یعنی شیطان کے ہر حملے سے، ہر شر سے بچنے کے لیے وہ گفتگوات بھی کی ہے۔ پہلے رب نے بات کیا کی کہ ان وعد اللہ حق، جو میرا تیرے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے، جو میں آپ کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں وہ سچا، اور میں نے تیرے ساتھ وعدہ سچا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی سچائی کی خود ہی صفائی دے رہا ہے، جب اسے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی ہمدردی کر رہا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے میرے بندے، اے میرے بندے، دنیا کیا؟ دنیا کے فریب سے تمہیں بچ جانا ہے۔ دنیا کا فریب، دنیا کا دھوکہ تیرے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ جس طرح مجازی رہا، یعنی والدین اپنی اولاد کو ہر دشمن کے دھوکے سے، ہر دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ہدایات کرتی ہے، بٹھا لیتی ہیں، یا بٹھا لیتی ہیں، پھر والدین کیا کرتی ہیں؟ ہدایات کرتی ہیں۔ ایک ایک جملہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اب حقیقی رب کیا فرما رہا ہے کہ دیکھیں میرا وعدہ جو میں نے کیا تیرے ساتھ وہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اور میری بات سن لیں، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے میرے بندے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا ہمدرد ہوں، میں تیرے پیار والا ہوں، میں تیری محبت والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ تو دنیا کے فریب سے بچ جائے، دنیا کے دھوکے سے بچ جائے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، ولا اتنی جملہ کہہ کے پھر فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اب اس سے مراد شیطان ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شیطان ہے کہ ادھر دنیا کے فریب سے بچ جائے اور ادھر دشمن کے لیے شیطان کا جو دغا ہے، اس کا جو دھوکہ ہے، اس سے بھی تم بچ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ۔ اب دو چیزیں ہیں یہاں کی، جتنی بھی چیزیں، دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، دو چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے، ایک دنیا اور ایک شیطان، ایک دنیا اور ایک شیطان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، میرا وعدہ تیرے ساتھ سچا ہے جو میں نے کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے اپنے بندے کو بچنے کے لیے تعلیم دی ہے، کتنی چیزوں سے، اور دونوں ہی نقصان ہیں، دونوں ہی نقصان ہیں اور دونوں نقصان دے رہے ہیں۔ اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ تم دنیا کماؤ نہ، دنیا کماؤ، جنات کماؤ، لیکن معاملہ ایسا نہ ہو
کہ دنیا رب کی بارگاہ میں جھکنے میں دیوار بن جائے، پردہ بن جائے، حائل ہو جائے، وہ پیسہ وہ دولت جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ ہے، ذکر کرنے میں رکاوٹ ہے، وہ مال تیرے لیے وبال ہے۔ اور ایسی دنیا سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ فاطر آیت نمبر 5 میں رب نے فرمایا کہ ہرگز تم نے اس کے فریب میں نہیں جانا۔ کس کے فریب میں؟ بولیے، دنیا کے فریب میں تم نے کہیں داخل نہیں ہونا، اس سے بچ جانا ہے۔ ایک نمبر 2 وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ شیطان جو تیرا دشمن ہے، عدوٌ مبین، تیرا واضح دشمن ہے۔ اب دیکھیں جو میں نے پچھلی میں بھی تشریح کی، ابھی میں جملہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر والدین یا اگر والدین یہ آگاہ کریں کہ فلاں والا دشمن ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے، اس کے شر سے آپ نے بچنا ہے، وہ ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، وہ ہمیں نقصان دے گا، کسی وقت وہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے، اس کے شر سے، اس کے دھوکے سے، اس کے فریب سے، اس کی دشمنی سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو۔ اب یہ والدین اپنی اولاد کی ہمدردی میں، خیر خواہی میں، پیار میں آگاہ کر رہی ہے، جن کو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کس صورت میں؟ ہمدردی کی صورت میں، اس صورت میں پیار کی صورت میں، اس صورت میں محبت کی صورت میں کہ میری اولاد، میری بچیاں اور بچے بچ جائے، محفوظ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے 2 چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، بچانا ہے۔ یہ چیز سے ایک دنیا کے دھوکے سے، دنیا کے فریب سے، نمبر 2 بولیے شیطان کے دھوکے سے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا اس کو پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں دشمنوں سے آگاہ کر رہا ہے، یہ بھی تیرا دشمن ہے اور یہ بھی تیرا دشمن ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا؟ سورۃ فاطر پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو۔ اب اللہ نے پھر بات واضح کر دی کہ بے شک شیطان لکم، تمہارے لیے، عدو کیا ہے؟ دشمن ہے۔ عدو کس کو کہتے ہیں؟ عدو دشمن کو، عدو دشمن کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک شیطان تمہارا بولیے دشمن ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ جو فرما رہا ہے اللہ کو بندے کو محبت ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اپنے بندے سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، بے شک۔ پھر دیکھیں لفظ آ رہا ہے انا۔ اللہ تعالیٰ اگلے کلام یا اگلی گفتگو کرنے سے قبل تاکیدی لفظ لایا کہ انا، جو میں اب تم سے کہنے لگا ہوں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کتنی ہمدردی کر رہا ہے یار، کتنا پیار کر رہا ہے۔ اگر اس سے کوئی ہمدردی ہے تو کوئی بتایا۔ اور بات قسمت کی بات بختی ہماری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے قریب نہیں آ رہے، اللہ کے کلام سے وابستگی نہیں ہو رہی، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے کلام کے تدبر اور غوث اور اس میں فکر پیدا نہیں ہو رہا۔ اگر والدین اپنی اولاد سے محبت کرتی ہوئی اگر وہ دشمنوں سے آگاہ کرے، فلاں بھی دشمن ہے، فلاں بھی دشمن ہے، فلاں بھی دشمن ہے، اے ہمارے بچوں ان کے شر سے بچنا ہے، کہیں یہ تمہیں نقصان نہ دے۔ یار مجازی رب، والدین مجازی رب ہے، والدین مجازی رب ہے۔ پوری کائنات کے والدین کا پیار، پوری دنیا کے والدین کی محبت، ہمدردی، خیر خواہیاں سب یکجا کر لو، جمع کر لو، تو جو رب کو ایک ایک بندے سے محبت ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔
دیکھیے دوستوں، دربار عالیہ صوفیہ باغی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، وہ میں اتنا علم نہیں ہوں کہ میں چیزوں کو بہت زیادہ واضح کروں اور کھول کھول کر بیان کروں، لیکن تو اس کا مین نقطہ ہے وہ الحمدللہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس چیز سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی پیار ہے، اس کو بڑی محبت ہے، بڑی ہم دردی ہے۔ ابھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے یا ہم دردی کرتے ہوئے، یہ چیز کیا دردی کہ ہماری اولاد کو کسی کے شر سے نقصان نہ پہنچے، فلاں 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 دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، اے بچوں ان کی صحبت سے بچنا ہے، ان کے شر سے بچنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا، ان کے دھوکے سے بچنا ہے، ان کے فریب سے بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان نہ دے۔ کیا بولیے؟ وہ تمہیں ایک مسئلہ ہے، اگر ایک بندہ اسے ٹیک لگاتا ہے، کیا لگاتا ہے؟ ٹیک، اسے ابھی ٹیک لگی، بس اسے نیند نہیں، ابھی اونگ آئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو سارے وضو۔ اگر وہ اپنے ہاتھ کا سہارا لے لے، اپنے ہاتھ کا اس طرح سہارا لے، سہارا لیتی تھوڑی سی اونگ آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا؟ جب آپ وضو کر کے بیٹھو تو پھر آپ نے کسی چیز کا سہارا نہیں لینا، بہت بڑا ہوا وغیرہ، پاک لہو کے توڑے، ہاستا، غشی، بے ہوشی، مستی، تو نیند وضو نہ چھوڑے۔ اب اس شعر میں نے وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں نا، 8 ہیں، کتنی؟ جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ کسی مثلا میں ایسے بیٹھا ہوں، جس طرح تم بیٹھی ہو، ساری رات بیٹھے رہو، حتیٰ کہ وہ جو گراٹے مارتے ہیں، یہ لوگوں کو گراٹے مار رہا ہے، پوری رات اس طرح بیٹھا سویا ہوا ہے، مکمل نیند میں ہے، وضو میں فرق نہیں آئے گا۔ ٹیک لگی، اونگ آئی، نیند میں نہیں آئی، وضو گیا، لیٹا، اونگ آئی، وضو گیا۔ یہ میں نے اپنی کونیوں کا ایسے سہارا لیا۔ یہ کیا لیا؟ کونیاں میری ہیں، میرے جسم کے اعضاء ہیں، میرے جسم کے حصے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایسے لیا۔ جب سہارا لیا جن کا، کونیوں کا، اپنی تھوڑی کے نیچے بس تھوڑی اونگ آئی، وضو بولیے باطل ہو جائے گا۔ یا میں کہیں زمین پہ ایسے ہاتھ رکھا، جس طرح ہم اکثر ہاتھ رکھے ایک سیٹ میں سے تھوڑے سے جھک جاتے ہیں، ایسے سہارا لیا، ابھی سہارا لیا، اونگ آئی، وضو باطل ہو جائے گا۔ یاد رہے گا، ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ بس اکار آپ جمعے کے خطبے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کئی لوگ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو اونگ آ جاتی ہے۔ مثلا جس طرح یہ کرسیاں ہیں، ان کے مجھے ٹیکے ہیں۔ اب میری مسجد کا حال یہ تھا کہ کچھ بزرگ تھے تو میں جب نظر ان پہ جاتی تو وہ ایسے گرا ٹیکے لگی ہوتی اور فل اپنی عید کے غرضے میں ہوتے تھے، خواب کی دنیا میں داخل ہوتے۔ پھر میں نے وہ کرسیاں اٹھوا دی، کرسیاں جن پہ مجھے ٹیک لگی ہے میں نے سٹول رکھوا دی۔ کیا؟ اب سٹولوں کا فائدہ یہ ہے کہ سٹول پر اگر نیند آتی ہے تو ٹیک نہیں لگے، اگر ٹیک لگی تو وضو، اور بغیر وضو سجدہ کرنا حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ کیا؟ سخت گناہ ہے۔ اس لیے محترم کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری چیزیں پر کوئی پانی نہ پھینک جائے۔ جو میں نے درمیان مسئلہ کیا ہے آپ کو یاد رہے گا، اللہ کو سلامت رکھیے۔ آئیے محترم پھر ایت نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں نے پھر بات کو واضح کر رہا ہوں۔ تو قربان جاؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی پیار، اتنی محبت ہے
جب میں ابھی جملہ بولا تھا آپ نے سنا کہ نہیں سنا کہ اگر والدین اپنے بیٹے کے خلاف والدہ ہے یا والد ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کے خلاف بات سننا پسند بولیے یہ ایک والدہ ہے یا ایک والد ہے ایک والد یا ایک والد یا والدہ ہے جو اپنی اولاد کے خلاف کوئی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے. میں کہتا ہوں 70 معنی اما حوا سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی مائیں ہیں سب ماں کے پیار اور والد کے پیار جمع کر لیا جائے تو جو رب کو ایک ایک بندے سے محبت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ یہاں پوری انسانیت سے خطاب کیا ہے کہ اے لوگوں میں تمہارا سجن ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہارا ہم درد ہوں مجھے تم سے محبت ہے پیار ہے. اگر تمہارے مجازی رب تمہارے والدین اگر تمہیں ایک ایک دشمن سے آگاہ کرے ان کے شر سے نقصان اٹھانے سے بچنے کے لیے تمہیں عطا کرے تو اے لوگوں میں بھی تمہارا حقیقی رب ہوں میں بھی تمہیں عطا کر رہا ہوں کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دو تمہارے دشمن ہیں میں تمہارا رب حقیقی رب میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. شیطان بھی دشمن ہے دنیا بھی دشمن ہے دنیا سے بھی دھوکہ ہے اور شیطان سے بھی دھوکہ ہے. ان دونوں کے دھوکوں سے تم بچ جاؤ محفوظ ہو جاؤ. ان دونوں کے شر نقصان دہ ہے. میں تمہارا رب ان وعد اللہ حق میرا وعدہ تمہارے ساتھ سچا ہے کہ دونوں کے دھوکے سے بچ گئے تو میں تمہارا رب تمہاری بخشش کر کے تمہیں جنت میں داخل فرماؤں. اب اتنی بات کرنے کے بعد پھر اللہ نے بات کو واضح کر دیا فرمایا ان الشیطان لکم عدو. اب یک بڑی خاص بات آ رہی یا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان تمہارا بولی عدو کس کو کہتے ہیں دشمن کو. شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ بات کرنے کے بعد نا اگلا جملہ بڑا خاص ہے وہ سن کو جو طلب ہے وہ کیا فرمایا فاتخذوہ عدوا فاتخذوہ عدوا. اگر وہ تم سے دشمنی کر رہا ہے نا تو اے میرے بندو تم بھی اس سے دشمنی کرو. اللہ اکبر. وہ اگر تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کے دشمن بن کے رکھو اس کو قریب نہ آنے دو اس کے شر سے بچو. کیونکہ اگلا جملہ اس سے بھی خاص آ گیا کیونکہ اس کا کام پتا کیا ہے انما ان پھر تاکید لفظ آ گیا. اللہ تعالیٰ پھر صفائی دے رہا ہے اور تاکید کہاں کی ہے کیا کوئی خاص پیغام ہو کوئی خاص گفتگو ہو کوئی خاص جملہ ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یدعو حزبہ بے شک وہ یدعو وہ دعوت دیتا ہے حزبہ اپنے گروہ کو اپنے گروہ کو اپنی جماعت کو وہ دعوت دیتا ہے آ جاؤ میری طرف آؤ میری طرف. یدعو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندو وہ تمہیں کیا تمہارا دشمن ہے لیکن اس کا کام کیا ہے انما یدعو حزبہ وہ اپنے گروہ کو اپنی جماعت کو اپنے زمرے کو اپنے ٹولے کو وہ دعوت دیتا ہے کس چیز کی کہ میری طرف آ جاؤ میری طرف. وہ کہتا میں تمہارا سجن ہوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں تم میری طرف آؤ. آگے اللہ طرف بتا ہے لے یکونو یہ جملہ سننے والا ہے لے یکونو من اصحاب السعیر آ جاؤ میری طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. رب کہتا ہے لے یکونو من اصحاب السعیر ان کو دعوت کیوں دے رہا ہے کہ میں بھی دوست کی ہوں تم بھی میرے پاس آ جاؤ. جو میرے قریب آ جائے گا وہ بھی میرے ساتھ بولیے وہ بھی میرے ساتھ دوزخ میں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو میں تمہیں اس چیز سے آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ دھوکے باز ہے یہ فریب کرنے والا ہے یہ تمہارا دشمن ہے. اس کی دشمنی سے بچ جاؤ محفوظ ہو جاؤ اس کے شر سے بچا لو. میں تمہارا حقیقی رب اس چیز سے آگاہ کر رہا ہوں خبردار کر رہا ہوں. میں تمہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے حفاظت کے لیے میں ایک
ایک بات کر رہا تھا شروع میں کہ والدین ہوتے نا وہ اپنے بچے کو دشمن سے بچنے کے لیے صرف دو چیزوں کی حفاظت کے لیے جان اور مال، جان اور مال، صرف دو چیزوں کی حفاظت کے لیے کہیں وہ دشمن تمہارے جان کو نقصان نہ دے یا تمہارے، بولیے یہ بڑا نکتہ لطیف ہے جو میں اینڈ کرنے لگا ہوں آج بھی گفتگو کر، والدین کو بچاؤ کس وجہ سے ہے؟ جان اور مال، کہ کہیں یہ دشمن کے شر سے، دشمنی سے، اس کی عداوت سے تیری جان کو اور تیرے مال کو نقصان نہ ہو۔ لیکن میں قربان جاؤں خالق کائنات کی جو ہماری طرف جو گفتگو آ رہی ہے، جو حکم کر رہا ہے، وہ بچاؤ جان مال کا نہیں ہے، وہ بچاؤ ایمان کا ہے کہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ وہ تمہارے ایمان کا دشمن ہے، وہ تمہارے ایمان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں بچ جاؤ اس دشمن سے جس کے بارے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، میں نے تمہیں اس کے لیے واضح کر دیا ہے کہ یہ تمہارا کیا ہے، دشمن ہے۔ اب میں نے ایتوں کا مفہوم پیش کر دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے یہ دنیا کی حقیقت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم حدیث کا رخ کریں گے اور اقوال صحابہ اور اقوال اولیاء اس کی طرف ہم انشاءاللہ رخ کریں گے۔ پھر تھوڑا سا دنیا کی حقیقت کے بارے میں دو چار باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور میں آخر میں یہ کہوں گا دنیا دن رات کماؤ، اربوں خربوں کماؤ، بس ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، بس اسی کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 2 کہاں خرچ ہو رہا ہے، نمبر 3 کہ یہ مال اللہ کی بارے میں جھکنے میں وبال تو نہیں ہے۔ ان تینوں کا خیال کر کے پھر دن رات کماؤ، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم گم ہو گئے، آنے پہ بھی نظر نہیں، جانے پہ بھی نظر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پھر یہ دنیا تیری دشمن ہے، دھوکے باز ہے، فریب دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔